Our voice شہزادہ بہرام. پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک پری تھی جس کا نام سابونہ تھا. زمین، سمندر، آگ اور ہوا پر اس کی حکمرانی تھی. سابونہ کے 4 بیٹے تھے: ہاروت، جاموت، ناسوت اور لاہوت. ہاروت سب سے بڑا تھا، بڑا تیز مزاج تھا. سابونہ نے اسے آگ کا دیوتا بنا دیا تھا. اس سے چھوٹا جاموت تھا، وہ بڑا ذہین تھا. سابونہ نے اسے زمین کا دیوتا بنا دیا تھا. اس سے چھوٹا ناسوت تھا جو بڑا جوشیلا اور درندہ صفت تھا. سابونہ نے اس کو سمندر کا دیوتا بنا دیا تھا. اور سب سے چھوٹا لاہوت تھا جو آوارہ مزاج تھا. سابونہ نے اس کو ہواؤں کا دیوتا بنا دیا تھا اور اس کو ہواؤں کا شہزادہ بھی کہتے تھے. سابونہ اپنے بیٹے لاہوت سے بڑا پیار کرتی تھی. سابونہ نے اس کے لیے جادو کا ایک جنگل بنایا. اس میں ہر طرح کے جانور اور پرندے چھوڑ دیے کیونکہ لاہوت شکار کا بہت شوقین تھا. سابونہ نے اپنے اس لاڈلے بیٹے کے لیے اس جنگل میں ایک بڑا خوبصورت محل بھی بنا دیا تھا اور اس کی حفاظت کے لیے خود اس کے پاس رہتی تھی. کیونکہ لاہوت ابھی بچہ ہی تھا تو اس نے جادو پھونک کر وقت سے پہلے ہی یہ دیکھ لیا تھا کہ لاہوت جب 20ویں برس میں قدم رکھے گا تو آوارہ مزاج ہونے کی وجہ سے گھر سے بھاگ جائے گا اور اس سفر میں بڑی تکلیفیں اٹھائے گا. اب لاہوت 20 برس کا ہو چکا تھا اور سابونہ نے جس وقت کا پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا وہ آ چکا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ سابونہ کو کسی کام سے باہر جانا پڑا. ماں کے جاتے ہی ہواؤں کے شہزادے نے ہوا کو حکم دیا کہ اسے اڑا کر کسی ہمسایہ ملک میں لے چلو. ہوا اس کو اڑا کر گلابوں کے جزیرے میں لے آئی. اس جزیرے کے بادشاہ کی ایک ہی لڑکی تھی جس کا نام روزینہ تھا. روزینہ بڑی خوبصورت تھی. وہ ایک دن باغ میں سیر کر رہی تھی کہ لاہوت نے اسے دیکھ لیا. وہ روزینہ کو پکڑ کر اپنے محل میں لے آیا. جب بادشاہ کو یہ خبر ملی کہ اس کی لاڈلی بیٹی روزینہ کہیں غائب ہو گئی ہے تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ فوراً شہزادی کو ڈھونڈ کر لائیں. سپاہیوں نے جزیرے کا چپا چپا چھان مارا لیکن شہزادی روزینہ ان کو کہیں دکھائی نہ دی. وہ مایوس واپس آئے تو بادشاہ نے روتے روتے اپنا برا حال کر لیا. اس وقت دربار میں ایک ہمسایہ ملک کا شہزادہ بہرام بھی موجود تھا. اس نے کہا: عالی جاں، اگر حضور یہ وعدہ کرے کہ شہزادی روزینہ کی شادی مجھ سے کر دیں گے تو میں اس کو ضرور تلاش کر کے لاؤں گا. بہادر شہزادے، بادشاہ نے جواب دیا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم اگر شہزادی کو تلاش کر کے لے آئے تو تمہاری شادی اس کے ساتھ کر دی جائے گی. شہزادہ بہرام سنہری جزیرے کے بادشاہ کا بیٹا تھا. اس کی راجدھانی اتنی بڑی تھی کہ ایک سمندر سے دوسرے سمندر تک پھیلی ہوئی تھی اور سمندر کی لہریں سونے کی دیواروں کے ساتھ ٹکراتی رہتی تھیں. دیواروں کے ساتھ ساتھ سنہری ریت بچھی ہوئی تھی اور دیواروں کے اس پار لیمبو اور سنتروں کے باغات میلوں تک پھیلے ہوئے تھے. اس شہر کی گلیاں اور بازار سونے کے تھے. جب شہزادہ بہرام پیدا ہوا تھا تو بادشاہ کے دربار کے نجومیوں نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ جوان ہو کر شہزادہ مہم پر جائے گا. 18 سے 20 سال کی عمر تک اسے کئی مہمیں پیش آئیں گی. اس خطرے کے پیش نظر جب شہزادہ بہرام 16 سال کا ہوا تو اس کی ماں نے اپنی سہیلی پھول پری کو بلایا. جو کچھ نجومیوں نے کہا تھا اس سے کہہ دیا تو پھول پری نے شہزادے بہرام کو جادو کا ایک منکا دیا اور بولی: اس کو منہ میں رکھ لینے سے شہزادہ لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جایا کرے گا. اس طرح وہ تمام خطروں سے محفوظ رہے گا. شہزادے بہرام کو سیاحت کا بڑا شوق تھا. وہ ساری دنیا کی سیر کرنا چاہتا تھا. ایک دفعہ سنہری بادبانوں والے اپنے جہاز میں لمبے سفر پر نکلا. راستے میں طوفان نے آ لیا. جہاز ایک جزیرے کے ساحل کی چٹانوں سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا جہاں اس کے ساتھیوں کو آدم خور جنگلیوں نے پکڑ کر کھا لیا اور شہزادہ بہرام جادو کے منکے کو منہ میں رکھ کر غائب ہوتے ہوئے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا. اتفاق سے ایک جہاز وہاں سے گزر رہا تھا. شہزادہ بہرام اس میں سوار ہو کر گلابوں کے جزیرے میں پہنچ گیا اور پھر بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر اپنے جہاز کے تباہ ہونے اور اپنے ساتھیوں کے آدم خور جنگلیوں کے ہاتھ مارے جانے کی کہانی سنائی.
تو بادشاہ نے اس کو شاہی مہمان بنا لیا اور کہا کہ جب تک اس کا جی چاہے گلابوں کے جزیرے میں ٹھہر سکتا ہے۔ اب جب کہ شہزادہ روزینہ پر اصرار طور پر غائب ہو چکی تھی، وہ اسے ڈھونڈنے نکلا تھا۔ اس نے یہ عزم کر لیا تھا کہ شہزادی کو تلاش کرے گا۔ ایک صبح کا ذکر ہے کہ وہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا۔ اس جنگل میں صنوبر کے درخت اگے ہوئے تھے، جن کے جھنڈ میں ایک جگہ اس نے ایک محل دیکھا۔ وہ جلدی سے محل کے قریب پہنچا تو اس کا دروازہ کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہو گیا۔ آگے 3 خندقیں تھیں جن میں پانی تیز تیز چل رہا تھا۔ ایک پل کے راستے ان خندقوں کو پار کر کے وہ ایک ہال میں پہنچا، جس کی محرابوں پر خوبصورت پرندوں والے پرندے بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں کی ہر چیز بڑی خوشنما دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے اس محل میں بھی شہزادی روزینہ کو ہر جگہ تلاش کیا، لیکن وہ اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ وہ محل سے باہر نکل آیا، ایک طرف چلنے لگا تو تھوڑی دور جا کر اسے سنگترے کے درختوں کے جھنڈ میں ایک اور چھوٹا سا محل نظر آیا۔ وہ اس کے اندر داخل ہوا۔ اس کے ایک کمرے میں پتھر کے مجسمے اور نوادرات پڑے ہوئے تھے۔ اس طرح وہ کئی کمروں میں داخل ہوا اور ان میں سے ہوتا ہوا وہ ایک کمرے میں پہنچا تو وہاں اس نے شہزادی روزینہ کی ایک جھلک دیکھی۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، لیکن فوراً ہی وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ شہزادی روزینہ کے پاس ایک شہزادہ کھڑا تھا اور یہ ہوا کا شہزادہ لاہوت تھا۔ شہزادہ بہرام جلدی سے ایک ستون کی اوٹ میں ہو گیا جہاں اس نے لاہوت کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہا تھا، شہزادی روزینہ، تم آخر کب تک مجھ سے ناراض رہو گی؟ تم مجھے میرے ماں باپ سے جدا کر کے یہاں لے آئے ہو، مجھے تم سے نفرت ہے، شہزادی نے کہا۔ اتنا کہنے کے بعد شہزادی روزینہ وہاں سے اٹھی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ شہزادہ بہرام نے جادو کا منکا منہ میں ڈالا اور غائب ہو گیا۔ لاہوت شہزادی روزینہ کے پاس جانے کے لیے دوسرے کمرے کی طرف چل دیا، لیکن ابھی وہ دروازے پر ہی تھا کہ کنیز آئی اور بولی، شہزادہ عالم کو ملکہ صابونہ یاد فرماتی ہے۔ یہ سنتے ہی لاہوت کمرے میں جانے کی بجائے کنیز کے ساتھ چل دیا۔ اتنے میں سورج غروب ہو گیا، ہر طرف اندھیرا چھانے لگا۔ شہزادی روزینہ اس وقت کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی اور بڑی پریشان تھی۔ اسے اپنے ماں باپ کی یاد ستا رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر سامنے میز پر جا پڑی تو اس نے دیکھا کہ میز پر پڑا ہوا قلم ہوا میں بلند ہو کر خود بخود سفید کاغذ پر کچھ لکھنے لگا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بڑی حیران ہوئی اور ڈرتی ڈرتی میز کے قریب چلی آئی۔ کاغذ کی طرف دیکھا، اس پر یہ عبارت لکھی تھی، میں شہزادی کو اس کے ماں باپ کے پاس لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے بڑی مشکل سے شہزادی کو تلاش کیا ہے۔ شہزادی کو چاہیے کہ مجھ پر بھروسہ کرے اور اس قید سے نکلنے کے لیے میرے ساتھ مل کر کوئی راستہ تلاش کرے۔ شہزادی نے ان سطروں کو بڑے غور سے پڑھا۔ شہزادہ بہرام منہ سے جادو کا منکا نکال چکا تھا اور اب شہزادی کے سامنے کھڑا تھا۔ دونوں میں باتیں ہونے لگیں۔ شہزادی کو یقین ہو گیا کہ واقعی شہزادہ بہرام اس کو ہواؤں کے شہزادے لاہوت کی قید سے آزاد کرانے آیا ہے۔ وہ دونوں وہاں سے فرار ہونے کا منصوبہ بنانے لگے، لیکن وہاں سے فرار ہو جانا آسان نہ تھا، کیونکہ بہرام کے پاس صرف ایک ہی جادو کا منکا تھا جس سے صرف وہی غائب ہو سکتا تھا۔ شہزادی روزینہ نے اس سے کہا، تم پھول پری کے پاس جاؤ اور ایسا ہی جادو کا ایک اور منکا اس سے لے آؤ جو تمہارے ساتھ یہاں سے غائب ہونے میں میری مدد کرے گا۔ شہزادی روزینہ کا مشورہ بہرام کو پسند آیا۔ وہ پھول پری سے جادو کا ایک اور منکا لینے کے لیے چل پڑا۔ کئی دنوں تک وہ جنگلوں میں بھٹکتا رہا۔ آخر جب وہ پھول پری کے محل میں پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ پھول پری کسی ضروری کام سے ایک دور دراز ملک کو جا چکی ہے اور 3 دن کے بعد واپس آئے گی۔ 3 دن کے بعد جب پھول پری واپس آئی تو شہزادہ بہرام نے سارا ماجرا سنا دیا تو پھول پری نے شہزادے بہرام کو ایک اور جادو کا منکا دے دیا اور جادو کا ایک شیشہ بھی۔ وہ کہنے لگی، یہ جادو کا شیشہ ہے، تم دل میں کسی چیز کو دیکھنے کی نیت کرو گے اس میں دیکھ سکو گے۔ شہزادہ بہرام دونوں چیزیں لے کر وہاں سے چل دیا، لیکن جب وہ اس محل میں پہنچا جہاں شہزادی قید تھی تو وہاں اسے کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ شہزادی روزینہ وہاں سے بھی غائب ہو چکی تھی۔ شہزادہ بہرام نے دل میں نیت کر کے جادو کے شیشے میں دیکھا کہ شہزادی روزینہ اس وقت کہاں ہے۔ شیشے میں شہزادی روزینہ اس کو ایک قلعے میں قید نظر آئی۔ وہ رو رہی تھی اور ایک ڈائن اس کی نگرانی کر رہی تھی۔ شہزادہ بہرام کو کچھ معلوم نہ تھا کہ وہ قلعہ کہاں ہے۔ ایسے گمنام قلعے کو تلاش کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، پھر بھی اس نے ہمت نہ ہاری اور اس قلعے کی تلاش میں وہاں سے چل پڑا۔ چلتے چلتے سمندر کے کنارے پہنچ گیا جہاں اسے ایک بادبانی کشتی نظر آئی۔ وہ اس پر سوار ہو گیا۔ آسمان پر کالے کالے بادل چھا گئے
बिजली कड़क कड़क कर चमकने लगी। तेज़ तेज़ हवाएं आंधी बन गईं, जिससे बादबानों के चिथड़े उड़ गए। कश्ती बेकाबू होकर समुंदर से बाहर निकली हुई चट्टानों में फंस कर रह गई और टुकड़े टुकड़े हो गई। शहज़ादा बहराम किश्ती के एक तख्ते पर बैठकर तेज़ व तंद हवाओं और भपरी हुई लहरों का मुकाबला करता हुआ एक गुमनाम जजीरे के करीब पर बैठे अपने उसी थोड़ी देर हुई थी कि उसने कुछ फासले पर पड़ी पुरस्रार आवाज़ें सुनी। वो उठा और एहतियात से कदम उठाता हुआ उस तरफ चल दिया। थोड़ी दूर जाकर उसको एक भयानक महल नज़र आया, जिसमें दाखिल होने के लिए एक दरवाज़ा बना हुआ था और उसके दोनों तरफ 2 अजदहे पहरा दे रहे थे। शहज़ादा बहराम ने मुंह में जादू का मनका रखा और गायब होकर अजदहों के दरमियान से गुजरकर महल में दाखिल हो गया। उसने महल के एक एक कमरे को घूमकर अच्छी तरह से देखा, मगर उसे वहाँ कुछ दिखाई ना दिया। सामने उसे समंदर का किनारा नज़र आया। वो जाकर समंदर के किनारे बैठ गया। अचानक समंदर से एक औरत नमूदार हुई और एक जिन उसका पीछा कर रहा था। औरत की चीखें सुनकर शहज़ादा बहराम ने तलवार न्याम से खींच ली और औरत का ताक़ुब करने वाले जिन की तरफ भागा। जिन ने अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी उसके जिस्म से छू दी। उधर अंगूठी उसके जिस्म से मस हुई, उधर वो जहाँ था वहीं बुत बनकर रह गया। अब जिन ने उस औरत को पकड़कर बगर में दबाया और समंदर में डुबकी लगाकर गायब हो गया और अपने 5 अफरीतों को भेजा कि वो शहज़ादा बहराम को पकड़कर उसके सामने पेश करे। ये जिन परी साबुना का तीसरा बेटा नासूद समंदर का देवता था। नासूद के 5 अफरीतों ने शहज़ादा बहराम को पकड़कर जंजीरों में जकड़ लिया और उसे अपने बादशाह के पास ले आए। हकीर इंसान नासूद ने शहज़ादा बहराम को घूरते हुए गरज कर कहा, तुम्हारी दीदा दिलेरी की सज़ा तो ये है कि तुमको फ़ौरन मौत के घाट उतार दिया जाए, लेकिन मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। और फिर उसने अपने अफरीतों को हुक्म दिया कि वो शहज़ादा बहराम को ले जाकर दूसरे कैदियों में चट्टान से बांध दें। अफरीतों ने शहज़ादा बहराम को ले जाकर उन चट्टान से बांध दिया। दूसरे दिन नासूद ने यह हुक्म दिया कि वो तमाम कैदियों की एक दूसरे के साथ लड़ाई देखना चाहता है, उनको अखाड़े में लाया जाए। ये हुक्म मिलते ही अफरीतों ने तमाम कैदियों की जंजीरें खोल दी। अब शहज़ादा बहराम को जादू का मनका इस्तेमाल करने का मौका मिल गया था। उसने जादू का मनका मुंह में डाला और उनकी नज़रों से गायब हो गया। नासूद ये देखकर बड़ा हैरान हुआ। उसने तमाम रास्ते बंद कर देने का हुक्म दिया। उस वक्त शहज़ादा बहराम रेंगता हुआ 2 चट्टानों के दरमियान पहुंच चुका था और वहां से वो रेंगता हुआ एक और चट्टान पर चला गया। इस तरह वो एक चट्टान पर चढ़ता और रेंगता हुआ समंदर के किनारे पर पहुंच गया। यहाँ से थोड़े फासले पर एक पहाड़ नज़र आया। ये वही पहाड़ था जो उसने जादू के शीशे में देखा था। उसकी चोटी पर वो किला था जिसमें उसे शहज़ादी रोज़ीना कैद नज़र आई थी। उसने उस पहाड़ का रास्ता लिया। किले में उसे शीशे का एक कमरा दिखाई दिया। उसमें शहज़ादी रोज़ीना बैठी नज़र आई और बड़ी खौफनाक शक्ल की चुड़ैल पहरा दे रही थी। उसके 6 मुंह और 12 हाथ थे और उनमें 12 नंगी तलवारें थीं। और फिर ऐन उस वक्त जबकि शहज़ादा बहराम मुँह से जादू का मनका निकालकर शहज़ादी रोज़ीना के सामने आना चाहता था, हवा का शहज़ादा लाहुत हवा पर सवार आया और रोज़ीना को शीशे के उस कमरे से ले उड़ा। ये देखकर शहज़ादा बहराम के तन बदन में आग लग गई। शहज़ादा बहराम ने लाहुत का पीछा किया। हवा का शहज़ादा लाहुत चूँकि हवा पर सवार था इसलिए उड़ा चला जा रहा था। शहज़ादा बहराम उसका ताक़ुब ना कर सका। लाहुत उसकी नज़रों से ओझल हो गया। अपनी मंजिल के करीब पहुंचकर फिर दूर हो जाने का बावजूद शहज़ादा बहराम ने हिम्मत न हारी और चलते चलते एक मंदिर के करीब पहुंचा, जिसके दरवाजे पर 2 शेर पहरा दे रहे थे। शहज़ादा बहराम जादू का मनका मुँह में लेकर उनके दरमियान से गुजर गया। मंदिर के शहर में सोने का एक फव्वारा था जिसका पानी उछल रहा था। जब से शहज़ादा बहराम को नासूद ने अपनी जादू की अंगूठी से छुआ था, उसमें इतनी ताकत आ गई थी कि वो जब तक चाहे पानी में रह सकता था। चुनांचा उसने हौज़ में डुबकी लगाई तो पानी के अंदर उसको एक दरवाज़ा दिखाई दिया। वो बेधड़क उस दरवाजे में दाखिल हो गया। अब वो एक कमरे में था जहाँ उसे एक साया नसा नज़र आया जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। अचानक शहज़ादा बहराम के दिल में ये ख्याल आया कि कहीं ये शहज़ादी रोज़ीना ही ना हो जिसको जादू से साया बना दिया गया हो। उसने तलवार सूंघ ली और आगे बढ़ा, लेकिन एक नज़र न आने वाली दीवार उसके रास्ते में आ गई। ये दीवार शीशे की थी। शहज़ादा बहराम ने शीशे की दीवार के करीब होकर सांस छोड़ा तो वो धुंधला गई। इस पर बादल सा छा गया
اور اس سے وہی عورت نمودار ہوئی جو سمندر میں چیختے ہوئے ناسوت سمندر کے دیوتا کے آگے آگے بھاگ رہی تھی۔ میرا نام سانوری ہے، عورت نے کہا۔ میں پھول بن کی ملکہ ہوں۔ سمندر کا دیوتا ظالم ناسوت مجھے پکڑ کر لے آیا تھا۔ تم بڑے بہادر ہو، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سایہ جسے تم دیکھ رہے ہو شہزادی روزینہ ہے۔ میں شیشے کی اس دیوار کو جادو سے توڑ دیتی ہوں، اس کے بعد تم شہزادی روزینہ سے مل سکو گے۔ اور یہ کہتے ہی اس نے شیشے کی دیوار جو پتھر سے زیادہ مضبوط تھی جادو کے زور سے توڑ دی۔ ایک خوفناک جھنکار سنائی دی۔ شہزادہ بہرام تلوار تانے آگے بڑھا تو سائے کے دونوں ہاتھ آگے بڑھے، جن میں زنجیریں تھیں۔ شہزادہ بہرام نے وہ زنجیریں کاٹ دی تو اس کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی کے ہاتھ نے اس کا ہاتھ تھام لیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی روزینہ کی آواز آئی، شہزادہ بہرام، وقت آ گیا ہے کہ ہم دونوں اس طلسم سے آزاد ہو جائیں۔ چلو میں تمہیں قربان گاہ میں لے چلتی ہوں۔ وہاں جادو کی سب سے بڑی کتاب رکھی ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ ہم اس طلسم سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ اسے پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ کتاب پڑھ کر شہزادے نے وہ راز پا لیا جس سے وہ اس طلسم سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ لکھا تھا کہ وہ دونوں سونے کے فوارے کے حوض میں ڈبکی لگائیں تو وہ اس طلسم سے آزاد ہو جائیں گے۔ وہ دونوں قربان گاہ سے نکلے، سونے کے فوارے کے بیچ کی طرف آئے تو ان کو 6 راستے نظر آئے، لیکن اب انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ وہ کون سا راستہ اختیار کریں۔ شہزادہ بہرام کو اپنے جادو کے شیشے کا خیال آیا۔ اس نے دل میں نیت کر کے شیشے میں دیکھا کہ سونے کے فوارے کو کون سا راستہ جاتا ہے، تو راستہ ان کو نظر آ گیا۔ وہ دونوں اس راستے پر ہوئے اور سونے کے فوارے پر پہنچ گئے۔ یہ دیکھ کر شہزادہ بہرام بڑا حیران ہوا کہ یہ تو وہی سونے کا فوارہ تھا جس میں ڈبکی لگا کر وہ مندر میں داخل ہوا تھا۔ دونوں نے سونے کے فوارے میں ڈبکی لگائی تو ان کو ایک دروازہ دکھائی دیا۔ وہ دونوں جلدی سے اس دروازے میں داخل ہو گئے اور اس پار ایک جنگل میں جا نکلے۔ جادو ٹوٹ چکا تھا اور شہزادی روزینہ سائے سے پھر انسان بن گئی تھی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ اب شہزادہ بہرام نے پھول پری سے لیا ہوا دوسرا جادو کا منکا شہزادی روزینہ کو دیا تو وہ اس کو منہ میں رکھتے ہوئے اس کے ساتھ ہی غائب ہو گئی۔ غائب ہونے سے ان کا مقصد یہ تھا کہ اب اگر کوئی بلا ان کے سامنے آ جائے تو وہ اس کی نظروں سے بچے رہیں۔ ادھر ہوا کا شہزادہ لاہوت شہزادی روزینہ کے اچانک غائب ہو جانے سے غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ اس نے ہوا کا ایک طوفان اٹھا دیا، بجلی چمکنے لگی، بادل گرجنے لگے، اور پھر ایک بار جو بجلی چمک کر کڑکی تو جنگل پر گری، جنگل کو آگ لگ گئی۔ قریب تھا کہ شہزادہ بہرام اور شہزادی روزینہ دونوں آگ میں جل کر راکھ ہو جائیں کہ پھول بن کی شہزادی سانولی ایک بار پھر نمودار ہوئی اور دونوں کو اپنے جادو سے جلنے سے بچا لیا اور دونوں کو اپنے جادوئی جزیرے میں چھوڑ کر خود پھول بن کی طرف چل گئی۔ بادشاہ اپنی پیاری بیٹی شہزادی روزینہ کی جدائی میں روتے روتے اندھا ہو چکا تھا۔ اپنی بیٹی کو گلے لگاتے ہی اس کی بینائی واپس آ گئی۔ ایک شاندار جشن منایا گیا جس میں شہزادی روزینہ اور شہزادہ بہرام کی شادی ہو گئی۔ اب شہزادے کو اپنے ماں باپ سے ملنے جانا تھا۔ اس کی جدائی میں وہ بھی بے حال ہو رہے تھے۔ وہ اپنے بیٹے اور بہو سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ سونے کے جزیرے میں 40 دن سونے چاندی کے دیے جلائے گئے اور جشن منایا گیا۔